چار طرح کی آیات مبارکہ کو ہم نے سمجھا۔ معلّہ، من اللہ، بإذن اللہ، من دون اللہ۔ تو اسی درس کی آخری بات کرتے ہوئے اگلے قاعدے کی طرف چلیں گے۔ تو جہاں من دون اللہ قرآن پاک میں عبادت والی آیات میں آئے گا تو وہاں مانا ہوگا کہ جو مشرکین ان بتوں کو معبود سمجھتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں سے پھر مدد مانگتے تھے، تو مشرکین کا من دون اللہ کو پکارنا تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ان کو معبود ماننا، مسعود ماننا، عبادت کے لائق ماننا۔ دوسرا پھر ان کو معبود مان کر ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا بتوں سے، دوسری بات یہ۔ تیسری بات ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابلے میں پکارتے تھے، یعنی ہمارے جو بت ہیں یہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا لیں گے، یعنی دھونس کی شفاعت جو ہوتی ہے۔ تو یہ تین خرابیاں تھیں مشرکین کی اس شرک کی۔ تو جن آیات میں مشرکین نے بتوں کو پکارا، انہی آیتوں کو قرآن پاک نے من دون اللہ فرمایا، اور یہ خود قیامت والے دن مشرکین اپنے شرک کا اقرار کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں کئی مقام پہ آیا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم بتوں کو خدا کے برابر مانتے تھے۔ تو یہ ان کی اصل غلطی تھی، اور ان کی غلطی کامل تھی، یعنی وہ جو شرک کرتے تھے وہ مشرک تھے۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں رب رسوا کرے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ یعنی رب تعالیٰ اگر کسی کو رسوا کرنا چاہے تو رب کے مقابلے میں آ کر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ ان کا برابری کا دعویٰ تھا، اور کسی بھی نبی اور ولی کے بارے میں حاشا وقلا کسی سنی مسلمان کا یہ قطعی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی معاذ اللہ عبادت کرتا ہے، یا نبیوں کو معاذ اللہ معبود سمجھ کر پکارتا ہے، یا رب تعالیٰ کے مقابلے میں پکارتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ سنی عقیدے میں انبیاء اولیاء کو اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کے شان سنی ان سے استغاثہ کرتے ہیں اور ان کو مخلوق سمجھتے ہیں، رب تعالیٰ کا شریک نہیں سمجھتے کسی نبی ولی کو بھی۔ یہ مختصر بات پچھلے قاعدہ سے متعلقہ تھی۔ اگلا قاعدہ جو قاعدہ نمبر 8 ہے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ولی کے حوالہ سے ہے۔ ولی لفظ ولی پہلے یہ سمجھیں کہ ولی کی دو قسمیں ہیں قرآن پاک نے جو بیان فرمائی۔ ایک ہے اولیاء رحمان، کیا؟ یعنی رحمان کے ولی، رحمان کے دوست، اور دوسرے ہیں اولیاء شیطان، کیا ہے؟ اولیاء شیطان، یعنی شیطان کے دوست۔ اور یہ دونوں اس میں قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اولیاء اللہ کے بارے میں تو واضح آیت پاک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو غم نہیں اور ان کو خوف نہیں۔ اور دوسرے جو شیطان کے ولی ہیں ان کو بھی قرآن پاک نے ذکر کیا، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور اللہ کی آیت میں کون سا لفظ آیا؟ من دون اللہ۔ ما لکم من دون اللہ
یہ پہلے پارے میں آیت نمبر 107 میں ہوگا، سورۃ البقرہ میں، اور 10ویں پارے میں بھی ہے۔ تو شیطان کے بھی ولی ہیں، رحمان کے بھی ولی ہیں۔ شیطان کے ولی کون ہیں؟ وہ مشرکین ہیں، اور شیطان کے جو پجاری ہیں وہ شیطان کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو القاء فرماتا ہے حق کی بات پہ، اور جو شیطان ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے دلوں میں خفیہ بات ڈالتا ہے۔ ان الشیاطین لا یوحوا الی اولیائہم لیجادلوکم، سورۃ اعراف میں، سورۃ الانعام میں، یعنی بے شک شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وہی شیطانی ان کو القاء کرتے ہیں باتیں تاکہ وہ حق والوں سے جھگڑیں۔ تو یہ دو طرح کے ولی ہو گئے۔ یہ اصول بس اتنا سمجھنا آپ کے لیے کافی ہے کہ ولی دو قسم ہے، رحمان کے ولی اور شیطان کے ولی۔ شیطان کے ولی جہنم کا راستہ ہے، اور رحمان کے جو ولی ہیں وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں کے فٹ کر کے اوپر فٹ کر کے معاذ اللہ ان کو غیر اللہ ثابت کرنے کی لایانی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، جو کہ بخاری شریف میں ہے، کہ جو خارجی لوگ تھے عبداللہ ابن عمر ان کو مخلوق میں سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ساری مخلوق میں سے بدتر وہ لوگ ہیں خارجی لوگ، خوارج، جو ہم نے نشانیاں پڑھی بھی تھی درس میں، خارجیوں کی نشانیاں، کہ بدترین مخلوق یہ ہیں کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی مذمت میں نازل فرمائی، ان خارجی بدبختوں نے انہی آیتوں کو نبیوں اور ولیوں پر فٹ کرنا شروع کر دیا، اور نبی اور بت کا فرق مٹا دیا ان ظالموں نے۔ تو جن کو یعنی ولی اور بت کے فرق کا آج تک پتہ نہیں چلا، وہ دن رات قرآن کا شور مچاتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں۔ تو بت اور ولی کا کوئی آپس میں تقابل ہی نہیں۔ بت جہنم کا راستہ ہے اور ولی جنت کا راستہ ہے۔ جب زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے ان دونوں کو ایک معاذ اللہ کر دیا، انہوں نے قرآن کیا سمجھا، یا قرآن آگے کیا سمجھائیں گے؟ قرآن سمجھا گا جو وہ سمجھائیں گے آگے گمراہی پھیلائیں گے۔ تو بت کی اطاعت بت پرستی ہوتی ہے، ولی کے دل میں رب کی بستی ہوتی ہے۔ رب کی بستی سے مطلب کیا؟ رب کی معرفت ولی کے دل میں ہوتی ہے۔ بت دکھاتا ہے تو مورت دکھاتا ہے، ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے۔ بت کے ماتھے پہ لکیر ہوتی ہے، ولی کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو بت اور ہے اور یا اللہ اور ہے۔ تو ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہمارا جو ہے 8ویں نمبر پہ ولی کے حوالہ سے اتنا یعنی اصول آپ کو پتہ چل گیا کہ دو آیتوں کو ہم آخر پہ بات کر کے، اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی، ایک آیت پڑھتے ہیں وہ لوگ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اب اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ من دونہی، اور اولیاء بھی آیا ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اب یہ آیت پاک پڑھیں گے وہ لوگ اور کہیں گے دیکھو قرآن ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ولیوں کے پیچھے نہ چلو اور ولیوں کی اتباع نہ کرو۔ یہ آیت پاک کو پڑھیں گے قرآن پاک سے۔ اب سامنے جو بیٹھی ہوتی ہے عوام کلنام، وہ کہہ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا مولوی تو بات ہی قرآن کی کرتا ہے۔ تو ان کے ابے نے بھی قرآن کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سارے فرشتے جھک گئے آدم کے سامنے، اور جو ان کا گرو تھا اس نے قرآن پڑھا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے قرآن پڑھا تھا، اور اس نے کہا کہ
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو گرو نے رب کے سامنے قرآن پڑھا تو چیلے قرآن تو پڑھیں گے، اپنے گرو کی نقل تو کریں گے۔ تو اب یہ آیت پڑھیں گے وَلَا تَتَّبِعْ مِن دُونِهِمْ أَوْلِيَاءَ، اور ولیوں کی اتباع نہ کر۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر خود قرآن پاک نے بیان کر دی سورۃ لقمان میں 21 پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو اللہ کا ہو جائے اس کے پیچھے چل، اس کی اتباع کر۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کر، وَلَا تَتَّبِعْ، اور اتباع نہ کر۔ قرآن فرما رہا ہے ایک طرف اتباع نہ کرو، ایک طرف وہی قرآن فرما رہا ہے اتباع کرو۔ اب قرآن پاک میں تو اختلاف ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، تو قرآن پاک میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اب ان کے ذہن کے مطابق تو قرآن پاک میں بظاہر اختلاف آ گیا۔ ایک مقام پہ قرآن فرما رہا ہے کہ ولیوں کی اتباع نہ کرو، اور دوسرے مقام پہ وہی قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو۔ اب بظاہر تو اختلاف ہے، ہاں اختلاف تب ختم ہے جب سنی بنے گا۔ اب سنی بنے گا تو اختلاف ختم۔ دونوں آیتوں پہ عمل ہے، دیکھو کیسے وَلَا تَتَّبِعْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہاں جو ولی ہیں شیطان کے، ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، یعنی ولیوں کے جو دوست ہیں، جو شیطان کے ولی ہیں، شیطان کے دوست ہیں، ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کا ہو جائے اس کی اتباع کر۔ دونوں پہ عمل ہو گیا اور دونوں حق ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ اس کا مطلب اور ہے اور اس کا مطلب اور ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال قرآن پاک سے لے لیں، جیسے پہلے آیت میں نے پڑھی مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور آیت میں کیا لفظ آیا؟ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں توجہ رکھا کر، مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی نہ مددگار۔ اب وہی قرآن پاک فرما رہا ہے سورۃ مائدہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ وصالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی، اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور ہر نیک مومن جو نماز زکوٰۃ کے پابند ہے وہ بھی تمہارے ولی۔ تو ایک آیت کہہ رہی ہے صرف اللہ ولی مددگار ہے، وہی قرآن فرما رہا ہے بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار ولی ہے، اس کا رسول بھی، اور ہر مومن تمہارا ولی مددگار ہے۔ تو دونوں آیتیں آگئی، پتہ واضح ہوگا کہ وہاں کتوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ والوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں یہ آخری بات کرتے ہوئے یہ آیت پاک جو ہے انما ولیکم اللہ، یہ آیت پاک جو ہے یہ فقہ جعفریہ والے جو ہیں دوسری کوٹ پینٹ برادری، وہ یہ آیت پاک پیش کر کے کہتے ہوتے ہیں کہ مولا علی پاک کی یہاں ولایت کا ذکر ہے، انما ولیکم اللہ، کہ بے شک ولی ہیں مولا علی پاک، یعنی پہلے خلیفہ ہیں، یہ ان کی خلافت بلا فضل کی دلیل ہے۔ تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ اس آیت پاک میں سارے سیغے جمع کے ہیں، یعنی بے شک اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، اور جتنے نیک مومن نماز زکوٰۃ کے پابند ہیں وہ سب تمہارے ولی اور مددگار ہیں۔ تو اگر اس آیت سے مولا علی پاک کی خلافت ثابت کرنی ہے تو پھر تو 12 والی گنتی بھی ختم ہے، جب وہ 12 کی لسٹ بناتے ہیں نا، 12 امام 14 مذہب، تو پھر تو جو مومن صالح ہے وہ ولی مددگار ہے تو وہ ولی ہو گیا اور وہ امام بھی ہو گیا، تو 12 کی لسٹ ختم۔ لہذا اس آیت سے مولا علی شیر خدا کی خلافت بلا فضل ثابت کرنا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر یہی خلافت بلا فضل کی دلیل ہوتی تو جب صدیق اکبر پاک خلیفہ بنے تھے تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علی دیکھو میری خلافت کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے، لہذا خلیفہ تو میں ہوں۔ مولا علی پاک نے تو اس کو اپنی ولایت کے لیے، خلافت کے لیے پیش نہ کیا، امام حسن پاک نے اس سے دلیل نہ پکڑی، امام حسین پاک نے اس سے مولا علی پاک کی خلافت بلا فضل میں دلیل نہ پکڑی، 12 اماموں میں سے کسی نے نہیں پکڑی، تو 14ویں صدی میں آج شیطان نے بھائی ان کو کی کہ یہ کہہ لو، تو سمجھ آ گئی۔ تو آج کا ہمارا یہ قواعد قرآنیہ کے حوالے سے قاعدہ نمبر 8 تھا ولی کی مناسبت سے۔ تو ولی 2 قسموں میں، شیطان کے ولی اور رحمان کے ولی۔ قرآن پاک میں جہاں ولیوں کا ذکر اور ساتھ من دون اللہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ شیطان کے دوست۔ اور جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو تو
تو وہاں اللہ والے ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ قاعدہ نمبر 8 آپ نے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بیٹا سیدھے ہو بیٹھو، ہم سبق سننے کی طرف آتے ہیں، سیدھے ہو بیٹھو، شاباش۔ تو آج کون سا قاعدہ نمبر آپ نے پڑھا؟ 8 میں قاعدے کا عنوان کیا تھا؟ ولی۔ 8 میں قاعدے کا عنوان کیا تھا؟ تو ولی کتنی قسم میں؟ 2 قسم میں۔ کون سی 2 قسمیں؟ ولی رحمان اور ولی شیطان۔ ولی رحمان جو ہے وہ جنت کے راستے والے ہیں، اور ولی رحمان اللہ تعالیٰ کے اور جنت کے راستے والے ہیں، اور جو ولی شیطان ہے وہ جہنم کے راستے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جو پیر پکڑتے ہیں وہ کس قسم کا ولی بنا ہوا ہے، جن کو آج کے دور میں ہم پیر پکڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو نذرانے بٹورنے والے جن کا کام ہی نہیں کھانے پینے کے علاوہ، یعنی کوئی کسی آستانے سے، کوئی کسی آستانہ سے، کوئی آستانہ عالیہ دھرتی تخت شریف سے چل پڑتا ہے، کوئی کسی سے چل پڑتا ہے، اور پھر مانگنے نکلتے ہیں۔ آپ پہلے ان کے پاس سائیکل ہوتے تھے، اب موٹر سائیکل ہیں، مانگنے والوں کے پاس موٹر سائیکل ہوتے ہیں، اور 2-4 سال کے بعد مانگنے والے گڈیوں پہ آئیں گے، کاروں پہ آئیں گے۔ اور ہماری سنی قوم ماشاءاللہ بہت سخی ہے، خاص طور پر یہ بیویوں کو بہت شوق ہوتا ہے ایسے ناہنجار لوگوں کو خیرات ڈالنے کے لیے، یعنی جن کا کوئی تک نہیں جن کو دینے کا بنتا، ان کے ٹھوٹے بھرنے کے لیے ان عورتوں نے اپنے یعنی تجوریاں کھولی ہوئی ہیں، اور پھر ایسے بدبختوں سے دعائیں لیں گے، وہ دعائیں ایسی دیتے ہیں کہ پہلے دیا اور کھاتا چوڑ ہو جاتا ہے۔ یہ بدبخت ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سب بدباطن لوگ اور بدمذہب لوگ ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بیٹے کا پیٹ کاٹتے ہیں، بیٹے کو جائز چیز لے کر نہیں دینی، اور ان کے ٹھوٹے بھرنے میں یہ عورتیں لگی رہتی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو جو حقدار ہیں ان تک حق نہیں پہنچتا ہے، اور یہ جو ہڈے کٹے مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی پھر سپورٹ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی کیا ہے جی ان کو دینا، وہ نام تو اللہ تعالیٰ کے لے رہے ہیں نا، تو میں آپ کو 2 تھپڑ مار دوں اور ساتھ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لوں تو مجھ پہ غصے نہیں ہونا چاہیے، میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے، اس نے تو تیرے ایمان پہ حملہ کیا، کیونکہ جس کا حق تھا اس کو نہیں ملا، اور جس کا حق نہیں تھا وہ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اب جو مانگنے والا بھنگی چرسی ہے وہ یہاں سے بٹور کر لے جاتا ہے اور آگے جا کر نشہ کرتا ہے، تو اس گناہ پہ کس نے اس کو لگایا؟ تو یہ خود سوچو، گناہ کی مدد کرنے والا اس گناہ میں شامل ہوگا۔ لہذا اس طرح کے جو منگتے ہڈے کٹے ہیں ان سے اپنا دامن بچاؤ، اور جو حقدار ہو مانگنے والا وہ آپ کو اپنے پڑوس میں، اپنے گھروں میں مل جائیں گے، اپنے آنڈ گوانڈ مل جائیں گے، اپنے گاؤں میں مل جائیں گے۔ اگر آپ کا نیکی کرنے کا ارادہ ہے تو ان کو تلاش کر کے دیا کرو اور چھپا کر دیا کرو۔ اگر تم احسان کسی پہ کرنا چاہتے ہو تو اس لیے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں گے اس وقت تک وہاں سے میدان معاشر میں قدم اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا زندگی دی کہاں گزاری، جوانی دی کہاں گزاری، مال دیا کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، اولاد دی کس رستے پہ ڈالا۔ تو یہ سوال جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے نہ جائیں گے جب تک وہاں سے کوئی ہل نہیں سکے گا۔ تو آج ہی ہمیں فکر کرنی چاہیے، قبر اور حشر کی آخر ہم سب نے مرنا ہے اور مر کر جانا ہے، تو ہم وہ کام کریں جس کام کو دین پسند کرتا ہے، اور جس کام کو دین پسند نہیں کرتا وہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی اجر نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حقداروں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔